اچھا اس کی یہ بھی تو تعلق ہوتا ہے نا کہ ان کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے مارکیٹ میں, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہاں سے جو چیز آ رہی ہے, یہ ہو سکتا ہے اس کا دیکھو وہ اپنی جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے, میں تو بتا رہا ہوں کہ بلڈ پریشر کی کتنی ہی کمپنی دوائیں بیچ رہی ہوں گی, صحیح, صرف اگر یہ فگر بدل دی جائے کہ یہ نارمل ہے یہ نارمل نہیں ہے تو کیا ہوگا, انقلاب آ جائے گا, تباہی کا ایک انقلاب ان کی جیبوں میں آئے گا پیسے کا, اور باقی معاشرے میں تباہی کا آ جائے. اب اسی طرح یہ ایک شعبہ ہے, تم کسی اور شعبے میں لے لو, تم لوگوں کے نارمل رویے کی ڈیفینیشن جو دنیا میں بنی ہے وہ بدل دو, نئی ڈیفینیشن بنا دو. تم کہہ دو یار جو بندہ بھی تنہائی کا احساس میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو دوائی ضرور کھانی چاہیے. ہم نے ایک پروگرام اس پہ تنہائی پہ کرنا ہے کل. اب تنہائی کا اگر احساس لوگوں میں بڑھا دیا جائے یا انہیں بتایا جائے تو بہت بڑی بیماری ہے, وہ بیچارے دوائیاں کھائیں گے, دوائیاں کسی کمپنی کی بکیں گی, اور ممکن ہے یہ کمپین یہ پروپیگنڈا کسی کمپنی کی طرف سے ہو. بالکل. اچھا مثال لو کہ ایک دودھ کو ہم جوڑ دیتے ہیں, یہ گاڑا ہے, گاڑا خالص ہوتا ہے, کہیں مائنڈ میں بیٹھ گیا نا, گاڑا خالص ہوتا ہے. اچھا ممکن ہے وہ گاڑا جو کیا گیا وہ کیمیکل سے کیا گیا, اور ہمارے مائنڈ میں بیٹھ گیا کہ گاڑا دودھ ہی خالص ہوتا ہے, اور کیونکہ فلانے کا گاڑا ہے تو وہی خالص ہے, حالانکہ وہ کیمیکلی گاڑا کیا گیا. سو نتیجہ یہ ہوا, میں بڑی عجیب اور مثال دوں, جوس کی کمپنی ہوتی ہے نا, پینڈو بیٹھے ہو نا سارے دوست ہمارے, کیونکہ میں خود پینڈو گاؤں میں, تو ایک دوست میرا کہہ رہا بیٹھا ہوا, وہ کہتا ہے یار فلانی کمپنی کا جڑا جوس ہے نا خالص ہے. میں کہا تینوں کس طرح پتا ہے؟ کہنا جی میں پی کے دیکھا گاڑا بڑا. اچھا اس کے ذہن میں آ رہا ہے وہ جو گاڑا ہے نا وہ اس کا مطلب ہے وہ گاڑا نکالا ہے انہوں نے مینگوز کا, حالانکہ وہ گاڑا کرنے کے لیے کیمیکل ہے, وہ چٹکی کے برابر ڈالا جائے نا تو بڑا سا ڈرم گاڑا ہو جاتا ہے. یعنی اس کیمیکل کا فیکٹ یہ ہے کہ کمرے کے برابر پانی جو ان سا چمچ اس میں کیمیکل ڈال دیا جائے تو وہ جلی ہو جاتا ہے پورا کمرہ جو پانی ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ ہم نے کرائٹیریا طے کیے اور ان کمپینز کو ایسے ڈیزائن کیا, برین واشنگ ہو جاتی ہے. اب یہ ایک شعبہ نہیں ہے, فوڈ میں, کھانے پینے میں, کپڑوں میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سیلف اسٹیم میں, آپ کے ملک کا بقا, آپ کے ملک, آپ کی قوم اپنی نظروں میں, قوم کی نظروں میں مشکوک ہو گئے. اب یہ پروپیگنڈا اگر سمجھا جائے تو پتہ لگے گا. اب مانا ملک میں مسئلے, باہر بیٹھے ہوئے سمجھتے ہیں مسئلے ہیں, ملک میں کچھ اچھا بھی ہے. اب یہ پروپیگنڈا آخر کہاں سے آیا؟ یہ دکھایا ایسے جا رہا ہے, ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کا اتنا منفی تاثر بنا رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا جو کہ شاید دشمن کا ہوگا اسی کا حصہ بن گئے. ٹھیک ہے, اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویورز, ہم بات کر رہے تھے برین واشنگ کے حوالے سے. اچھا شاہ جی مجھے بتائیے کہ ہم جو ٹیکنیکلی پروپیگنڈا کو دیکھ رہے تھے, لیکن مجھے بتائیے کیا ایٹیٹیوڈ میں لوگوں کے فرق آ جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ لوگوں کی باتوں میں یا کسی کے کہنے پہ اپنی سوچ, اپنی حقیقت, اپنی فیملی, اپنی سوسائٹی, اپنا معاشرہ, اپنے لوگ, اپنے دوست سب بھول جاتے ہیں؟ دیکھو ہمارا ایک ہوتا ہے کانشیس, ایک ہوتا ہے انکانشیس. بعض اوقات پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ کانشیس ہو گیا اور انکانشیس میں کوئی چیز چلی گئی, سب کانشیس میں کوئی چیز چلی گئی. یہ جو اندر کا سافٹ ویئر ہے نا, اندر ہے ہماری ذات, اس کا آپریشن برین واشنگ کے ذریعے ہوتا ہے. اس کا آپریشن ہوتا ہے باتوں کے ذریعے, ڈیبیٹ کے ذریعے, سوال اٹھانے کے ذریعے. آپ دنیا کا کوئی سوال اٹھا لیں, اس کی بال کی کھال اتارنا شروع کر دیں, اترتے 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 طے میں اگر آپ پہنچیں گے تو بعض اوقات چیزیں نہیں ملیں گی. آپ بڑے لوگوں کو, ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, نجیب محفوظ ایک بڑا اچھا رائٹر ہے اور اس کو نوبل پرائز بھی ملا ہوا ہے. اس پہ حملہ ہوا, قاتلانہ حملہ, وہ بچ گیا. تو جو قاتل تھا اس کو پکڑا گیا, تو اس نے ایک جج نے پوچھا کہ تم نے نجیب محفوظ پہ حملہ کیوں کیا؟ مصر کا رائٹر. اس نے کہا کہ وہ اس کی کتابیں گمراہی پھیلا رہی ہیں. اچھا. اس نے کہا اچھا تم نے کوئی کتاب پڑھی ہے؟ کہتا پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جج نے کہا تم نے پڑھی کوئی نہیں ہے اور تم نے یقین کر لیا کہ گمراہی پھیلا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برین واشنگ کسی نے کی ہے. اور اس طرح کی برین واشنگ ہمارے معاشرے میں کامن ہے. ہم کوئی رائے بناتے ہیں, اس رائے پہ پھر یقین کے ساتھ کہنا شروع کرتے ہیں. ہماری کنونسنگ پاور اتنی اچھی ہوتی ہے کہ ہم جھوٹ کو سچ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا ثابت کرتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ جھوٹ ہی سچ لگنے لگ پڑتا ہے. جب سچ لگتا ہے تو لوگ اپنے اپنے سچ کے لیے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ یونیورسل سچ نہیں ہوتا, وہ ریشنلی سچ نہیں ہوتا, لوگوں کی تحقیق نہیں ہوتی. وہ لوگ آپ کی کنونسنگ پاور پہ اور آپ کے یقین پہ. مثال دو چھوٹی سی, فرض کریں ایک بندہ ہے, وہ اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھا لیتا ہے, اور قسم کھانے کا انداز ایسا ہے کہ آپ یقین کر جاتے ہیں. کامن ہے. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, ایک بندہ ملے گا, نوک کرے گا, اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ ان بچوں کو لے کے چل رہا ہے, وہ کہتا ہے جی کچھ دے دے, آپ اگنور کرتے ہو, کہتا ہے صاحب جی بچے بڑے بھوکے ہیں, دے دے.
تیسرا کام کرتا ہے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اچھا اور کہتا ہے میں ان بچوں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں 10 دن سے روٹی نہیں کھائی شاید سر انہوں نے پرس نکالتے ہو آپ سارے پیسے اسے دے دیتے صحیح صحیح وہ بچے اس نے نا ادھار لیے ہوتے ہیں اللہ مثال دو لیکن اس کے اس کنونسنگ پاور نے اس قسم کھانے نے اس انداز نے آپ کو یقین دلا دیا کہ شاید یہ سچی ہے مطلب کسی کو یقین دلانے کے لیے آپ کسی حد تک پہنچ جاؤ کسی حد تک قسم پہنچ کھا گئے رہے ہو آپ آپ مثال لے لو آپ نے انداز ایسا اپنایا کہ ہمدردی پیدا ہو گئی ہوں جتنے لوگ ایموشنز کے ساتھ کھیلنا جانتے ہیں وہ ایموشنز کو ہائی جیک کر لیتے ہیں ایموشنز کو جگاتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں اور ڈیسیژن کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگوں کو نا آئی لو یو بڑا اچھا کہنا آتا ہے ہاں وہ اتنا زبردست جھوٹ بولتے ہیں کہ لگتا ہے یہ سچ ہے اور کسی وقت میں اڑ گئے تو ہوتے پھر پتہ لگتا ہے کہ یار یہ جھوٹ تھا جھوٹ اس طرح کا آئی لو یو وہ کنونسنگ پاور اتنی اچھی تھی پتہ لگتا ہے 8 کو کہا ہوا تھا صحیح تو 8 ہو کے 8 چل رہے تھے اوہ وہ اتنی اچھی کنونسنگ اتنی معصوم شکل بنا کے آئی لو یو کہا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے کہ نہیں اور سب کو کیا ہوتا ہے میں نے امی سے بات کر لی ٹھیک ہے کہ نہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اب یہ آج کل کامن ہے کہ لوگ اپنی معصومیت اپنے بھولے پن والی شکل اپنی سادگی کی ایکٹنگ کر کے اور بڑے سادہ سے بن کے اور بڑے لولی سٹائل سے آئی لو یو کہہ کے وہ ثابت کرتے رہتے مثلا ایک واقعہ ہے ان کی کہا کہ جی آپ تو اتنے وفادار لگتے نہیں ہیں جتنے آپ شادی سے پہلے تھے اس نے کہا کیوں اس نے کہا جی آپ 2 سال خون سے خط لکھ کے مجھے آئی لو یو کہتے رہے خون سے لکھتے تھے خط خون سے خط اور 6 مہینے بعد ثابت ہوا کہ وہ تو آپ اتنے محبت کرنے والے انسان نہیں ہیں تو اس نے کہا یار بھلیے لوکے تینوں کی دساں وہ مرغی دا خون سی میرا خون ہی نہیں سی وہ کہیں یعنی کہ ہم اسٹیبلشڈ ہو گیا کہ خون سے خط لکھا ہوا سچا ہی ہوتا ہے کسی نے غور ہی نہیں کیا یہ بندے کا خون نہیں ہے تو مرغی کا خون ہے وہ بیچاری چوم چوم کے آنکھوں پہ لگا لگا کے ٹھنڈ لیتی رہی کلیجے کو ٹھنڈ پہنچاتی رہی بعد میں پتہ لگا کہ کنونسنگ پاور ہے یہ ٹیکنیک ہے سو آج کل یہ کامن ہے کہ آپ کسی کے برین کو واش کرتے ہیں آپ کو کنونسنگ پاور والے بندے ملتے ہیں آپ کو بات کہنے بات کو کنوے کرنے بات کو منوانے والے لوگ ملتے ہیں اور یہ آج کامن ٹیکٹس ہے آپ کے وہ لوگ جو ملک سے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں برین واشنگ ہوتی ہے ان کی ماحول ایسا ملتا ہے استاد ایسے ملتے ہیں بات چیت کرنے والے ایسی کتابیں پڑھنے شروع کرتے تو ہر چیز انسپائر جو کرتی ہے نا وہ برین واشنگ کر رہی ہوتی ہے وہ واقعہ ہے وہ کتاب ہے وہ کلاس کا ٹیچر ہے وہ میڈیا ہے وہ شعبدہ باز ہے وہ کچھ بھی ہے جو انسپائر کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے برین کی واشنگ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک آپ کے سینسیٹیو پارٹ کو وہ ہٹ کرتے ہیں اچھا گورنمنٹ کے بارے میں سوچا جاتا ہے جس طرح یہ بھی ایک برین واشنگ ہے کہ گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی گورنمنٹ وہ نہیں کر رہی تو کہیں نہ کہیں ہمارا خود کا بھی تو کردار آتا ہے یہ بھی ایک سوچ ہے جو پھیلائی جاتی ہے بات یاد رکھنا سیاست ہمارے ملک میں سیاست ہوتی جھوٹ پہ ہمارے ملک کی سیاست بڑی عجیب سیاست ہے اس سیاست کی حالت یہ ہے کہ جو ڈنڈورا پیٹتا رہتا ہے حقیقت نہیں بتاتا بلکہ صرف ایک فرضی نعرہ لگا رہتا ہے کہ کیا بتائیں ادھر کیا ہوا تھا اگر یہ کہہ دیا جائے اور سنسنی پیدا کر دی جائے کیا ہوا تھا ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس کے بعد کی کہانی نا علم ہونے میں ہر بندہ اپنے مائنڈ میں خود ہی نیگیٹو سوچ لیتا ہے وہ جو خود ہی نیگیٹو سوچ لیتا ہے وہ نیگیٹو سوچ لینا جو انسا ہے وہ پروپیگنڈا کا ایک حصہ ہے تو سیاست پروپیگنڈا کامن ہے پوری پارٹیز ہائی جیک ہو جاتی ہیں پوری پارٹی کے بارے میں تاثر ہائیجیکٹ ہو جاتا ہے پوری پارٹی کے بارے میں جو تاثر نئے بنائے جاتے ہیں وہ ان کی ہوئی محنتیں نہیں دیکھی جاتی جو ڈیلیور کیا وہ نہیں دیکھا جاتا ہوتا یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا امپریشن ہی بدل دیا جاتا ہے اور وہ امپریشن سارا فراڈیگر کر دیا جاتا ہے بالکل ٹھیک اچھا برین واشنگ میں نا آپ نیو انٹروڈکشن دیتے ہو کسی چیز کا ایٹیٹیوڈ آپ کا بدل جاتا ہے تو سوسائٹی اس ایٹیٹیوڈ کو کس طرح ایکسپٹ کرتی ہے کس طرح لے کے چلتی ہے اور آپ کو کیا چیز وہ دکھاتی ہے اچھا دیکھیں ایک بڑا کامن ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک ہم مس کر رہے ہیں کہیں برین واشنگ ایک یہ بھی ہے کہ برین واشنگ گھروں میں ہو رہی ہوتی ہے بچوں کی برین واشنگ ماں کے خلاف ہو رہی ہوتی ہے بعض اوقات ماں باپ کے خلاف کر رہی ہوتی ہے یعنی یہ برین واشنگ آپ کو کامن ملے گی کہ باپ کو خلاف ماں نے کر دیا اتنی برین واشنگ کی کہ وہ بچے جو ان سے ہیں وہ بالکل ماں باپ سے دور ہی ہو گئی الٹا باپ سے نفرت کرنے لگ پڑے بعض مائیں جو انسی ہیں وہ بچوں کے دماغوں میں باپ کو مجرم ملزم اور گندا انسان بٹھا دیتے حالانکہ ایک اچھی بیوی پردے ڈالتی ہے لیکن کور نہ کرنا نبھا کرنا نہ آنا وہ اتنی گندی برین واشنگ ہوتی ہے کہ بچہ نفرت کرتا ہے اور کل کلاں کو باپ سے دور ہو جاتا ہے بلکہ انتظار کرتا ہے مرے گا تو ہمیشہ ملے گا تو یہ برین واشنگ تو گھروں میں بھی ہے اس طرح ماں بعض اوقات برین واشنگ کرتی ہے رشتوں کے بارے میں بڑا مشہور ہے چندہ ماموں ہوتے ہیں چندہ چاچو کبھی نہیں سنے آپ نے
یہ چندہ ماموں کیوں ہے؟ یہ برانڈ کیا جاتا ہے, یہ برین واشنگ کی جاتی ہے, بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ ماموں نے روپیہ خرچا ہے نا وہ لاکھ ہے, چاچو نے لاکھ روپے خرچ دیا نا وہ کاک ہے. یہ جو برین واشنگ ہے یہ ہمارے ہاں کامن ہے, شروع سے چلتی آ کہیں نہ کہیں چلتی آ رہی ہے. اچھا اسی طرح برین واشنگ جو سی ہے وہ بچوں کو دادی اماں کے بارے میں, کیونکہ وہ بچوں کی دادی ہے لیکن عورت کی ساس ہے, اس کے خلاف جو سا وہ بھڑکایا جاتا ہے. بعض دادیاں ماؤں کے خلاف بھڑکا دیتی ہیں, وہ بچوں کے مائنڈ ہائی جیک کر لیتے ہیں. تو یہ برین واشنگ بھی بڑی کامن ہے. اس طرح ایک برین واشنگ آپ کو ملے گی وہ دوستوں کی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے معاشرے میں تو کئی طرح کی برین واشنگ ہو چکی ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. نیگیٹو بڑی چیزیں ہو چکی ہیں. مثلا ایک نارمل جو رجحان پایا جاتا ہے کہ ہر لڑکے کو, ینگسٹرز کو یہ کہیں یہ وہم بٹھا دیا ہوا ہے کمپینز نے, حکیموں نے, جھوٹے دواخانوں نے, کہ تم کمزور ہو, تم بیمار ہو. یہ جو کمزور, بیمار اور خدا نخواستہ تم ایز اے جینڈر میل ہونے کے ناطے تم اچھے نہیں ہو, تم ٹھیک نہیں ہو, تم میں کمیاں پائی جاتی ہیں, تم نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا ہوا ہے. یہ باتیں سن کے, اشتہاروں کو پڑھ کے, اس طرح کا لٹریچر اور اس طرح کی فضول باتیں دوستوں سے سن کے ہر ینگسٹر جونس ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ بیمار ہے. اب کام کس کا چلتا ہے؟ حکیموں کا, جھوٹے حکیموں کا, دواخانوں کا. بڑے بچے اپنے گردے گوا دیتے ہیں, بڑے بچوں کو ینگ ایج میں شوگر کی بیماری لگ جاتی ہے. بڑے بچے جو ان سے وہ پرماننٹلی وہ ان کی جو کہہ لیں کل کلاں کو جو نسل چلنی ہوتی ہے وہی نہیں ہوتی, ان کی حصی ختم ہو جاتی ہے. بتانے کا مقصد یہ برین واشنگ ہے. اس طرح بیوٹی انڈسٹری نے بڑا کام خراب کیا جو لیڈیز سے کنیکٹ ہے. وہ اچھے خاصی گوری کو بھی فیل کریں گے تم گوری نہیں ہو, یا اچھی خاصی کو بھی فیل کریں گے آپ کی سکن جو سی ہے وہ اچھی نہیں ہے. ہر آئلی سکن والا بندہ خود کو ڈرائی کرنا چاہتا ہے, ہر ڈرائی والا خود کو آئلی کرنا چاہتا ہے. ہر بندہ جو سا نا وہ کسی کریم کے ذریعے اپنے آپ کو گورا بننے کا سپنا دیکھنا چاہتا ہے. اب یہ ہے یہ بھی ایک انڈسٹری ہے, یہ بھی برین واشنگ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب اشتہار میں دکھایا جائے گا, رشتے والے آئے انہوں نے کہا جی ریجیکٹ ہے, رشتے والے آئے ریجیکٹ ہے, رشتے والے. اس کے بعد ایک کریم لگائی, رشتے والے آئے انہوں نے کہا جی مٹھائی کھائیں. یہ کامن ہے. اب اسٹیبلش کر دیا ہمارے اس اشتہار نے کہ کریم لگائے بغیر وہ جو 12 روپے کی کریم ہے یا 15 روپے کی کریم رشتہ نہیں ہو سکتا. اب یہ برین واشنگ اس معاشرے میں ہوئی پڑی ہے. کوئی کیمیکلی اس کو چیک نہیں کرتا کہ وہ جو کریمیں لگا رہی ہے وہ بیچاری کینسر بھی, سکن کا کینسر ہو سکتا ہے اس کو. کوئی یہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے. جو ہیلتھ سینٹر اور سارے دواخانے چل رہے ہیں, اور آپ یقین کریں آپ ینگ ہیں, آپ کسی دواخانے چلے جائیں, کسی دواخانے کے حکیم کے 2 نمبر ہونے کا پہلا سائن آپ کو بتا رہا ہوں, میل کو بتا رہا ہوں, وہ نبض چیک کر کے کہے گا کہ آپ میں کچھ مردانہ کمی ہے. ریلی یہ پروڈکٹ بکتا ہی اتنا ہے, یہ خوف ہر مرد میں پایا جاتا ہے. سو ہوتا کیا ہے, آپ سارے لاتے ہیں اور اس کی دوائی بک جاتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو کہ نارمل بندے کو دوائی دی جا رہی ہے وہ کل کلاں کو دوائی کا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اس کی ازدواجی زندگی, اس کی میڈیکل پروفیشنل لائف, اس کی ذاتی سب چیزیں نیچے, اور وہ اتنا لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں نے بعض بچوں کو خودکشی کرتے دیکھا.